الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل وسلم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے شہ نشین پر موجود حضرات اکابر علماء ائمہ و ذمہ داران مدارس، شہر کے عمائدین اور شہر کے حضرات شرافہ، عزیز طلبہ اور پردے کے آڑ میں بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اس مبا مسمہ بنائیں. اس ادارے کا نام ویسے ہی مفتاح العلوم ہے، علوم کی کنجی. اللہ تعالیٰ واقعتاً اور حقیقتاً اس کو علوم کی کنجی بنائیں. 5 خوش نصیب طلبہ نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ہیں، اور وہ سارے فضائل ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے لیے اور ان کے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بیان فرمائے. میرے بھائیوں بزرگوں، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اولاد ہماری گود میں ڈالی ہیں، یہ صاف بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں امانت کے بارے میں دیانت کا حکم دیا ہے، اور ان کی ساتھ دیانت داری یہ ہے کہ ان کی بہترین تعلیم اور تربیت کا نظام کیا جائے اور ان کو بہترین زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے. اسلامی مزاج، دینی سوچ، دینی غیرت ان کے اندر پیدا کی جائے، اور دیندار بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی دین کے نقوش اور خطوط پر. جہاں پر یہ بچے، یہ اولاد والدین کے گود میں امانت ہے، وہیں پر یہ بچے نعمت بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے بارے میں فرمایا ان لوگوں سے جن کو ہم حضرات صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں لکھا ہے الذین یاکلون الشعیر، جو جو کھاتے تھے، وینامون علی الحصیر، اور چٹائیوں پہ سوتے تھے، جن کے پاس ظاہری اور مادی اسباب کچھ نہیں تھے، لیکن اللہ ان سے کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں پھر ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کروں. جن کے پاس کچھ نہیں تھا، نعمتوں کا سوال اللہ نے کہا میں تم سے کروں گا. پتہ یہ چلا ہے جھوپڑوں میں رہنے والے، پھٹے ہوئے کپڑے پہننے والے، جو کی روٹی کھانے والے، چٹائیوں پر سونے والے، ان کے بارے میں اللہ کا کلام اور اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے میں تم سے ضرور نعمت کے بارے میں سوال کروں گا. تو کیا اللہ اولاد جیسی نعمت کے بارے میں والدین سے سوال نہیں کرے؟ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اولاد کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے، لیکن ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا یہ فکر کی بات ہے. جہاں پر یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دی، اب والدین کی طرف یہ ذمہ داری متوجہ ہوئی ہے کہ ان کی بہترین پرورش کریں.
ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریں تاکہ یہ اولاد کی نعمت پروان چڑھے اور کل میدان قیامت میں یہ اولاد اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنے، ذخیرہ آخرت بنے، ذریعہ مغفرت بنے۔ اس لیے کہ آپ نہیں جانتے جب نابالغ بچے کی جنازے کی نماز ہوتی ہے تو بالغ اور نابالغ کی دعا الگ الگ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اگر کسی کو جنتی انسان دیکھنا ہو تو وہ ان معصوم بچوں کو دیکھ لے، اور میں یہ استدلال اس دعا سے کر رہا ہوں کہ معصوم بچہ جنتی ہوتا ہے، کیونکہ جب معصوم بچے کا کسی کے انتقال ہوتا ہے تو اس کی دعائیں مغفرت یہ ہوتی ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرضا، اے اللہ ہمارے لیے اس بچے کو فرض بنا دے۔ اور فرض کہتے کسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ جس کا ایک بچہ انتقال کر جائے تو یہ بچہ اس کے لیے فرض بنے گا، جس کے 2 انتقال کر جائے، جس کے 3 انتقال کر جائے، آپ نے فرمایا اس کی اولاد اس کے لیے میدان قیامت میں فرض بنے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، جس کی کوئی اولاد بچپن میں انتقال نہ کر گئی تو اس کا فرض کون بنے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ اس کا فرض بنوں۔ اب فرض کہتے کس؟ اللہم اجعلہ لنا فرضا، اے اللہ ہمارے لیے اس معصوم بچے کو فرض بنا اور ہمارے لیے اس کو اجر اور ذخیرہ بنا دے اور ہمارے لیے اس کو شفاعت کرنے والا اور شفاعت کیا ہوا بنا دے۔ اور جب بڑے کی جنازے کی نماز ہوتی ہے تو دعا یہ ہوتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بڑے کی دعا الگ، چھوٹے بچے کی دعا الگ۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرض کہتے ہیں عربی میں آگے جا کر انتظام کرنے والے، جو آگے جا کر پیچھے آنے والے لوگوں کے کھانے پانی اور آرام کا انتظام کرے، اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم بچے کے جنازے کی دعا ہی میں بتا دیا میرے اور تمہارے گھروں میں گھومنے والے بچے یہ جنتی بچے ہیں، کیونکہ اگر یہ حالت نابالغ ہونے کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں تو نبی نے فرمایا اللہ ان معصوم بچوں کو والدین کے لیے فرض بنائے گا، یہ میدان قیامت میں والدین کے پہنچنے سے پہلے ان کی جنت کا انتظام کر دیں گے۔ اتنی بڑی نعمت بچوں کی شکل میں میرے اور آپ کی گود میں ہے، لیکن افسوس یہ ہے اور المیہ یہ ہے کہ ہماری گودوں میں پلنے والی یہ اولادیں آج بغیر تربیت کے بڑی ہو رہی ہیں، ان کے دینی مزاج برقرار نہیں رہ پاتے ہیں۔ میں نے اور آپ کو، ہم تمام کو ایک مغالطہ لگا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے جانتے ہو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بچے کو نورانی قاعدہ پڑھا دیا اور ہم نے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا اور اب ہم بچہ ہمارا ماشاءاللہ مکتب میں جانے لگا، ہم سمجھتے ہیں اب ہماری بے فکری ہو گئی۔ نہیں میرے بھائیوں، 2 ذمہ داریاں والدین کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اولاد جیسی نعمت کے مل جانے کے بعد پہلی نعمت تعلیم، پہلی ذمہ داری تعلیم اور دوسری ذمہ داری تربیت۔ یہ تعلیم اور تربیت 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ہم نے اس کو ایک ہی سمجھ رکھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ لیا کافی ہو گیا، کہا نہیں، تعلیم سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے کی دینی تربیت کرنا بھی ضروری ہوگی۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، تعلیم کہتے ہیں جان لینے کو، سیکھ لینے کو، جس کو ہم علم کہتے ہیں۔ اور شیطان کے بارے میں روایات میں ہے وہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا بھی استاد تھا، لیکن تربیت نہیں تھی۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، مردود ہوا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔
اللہ کی رحمت سے دور پھینکا گیا، اس پر قیامت تک کے لیے لعنت کر دی گئی۔ کیوں؟ پتا چلا اس کے پاس علم تو تھا لیکن اس کے پاس تربیت نہیں تھا، تربیت نہیں تھی، بے ادب تھا، بے تربیت۔ اگر میری آواز پردے کے آڑ میں بیٹھ کر سننے والی ہماری ماں و بہنوں تک جا رہی ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے اگر بچوں کے باپ ہے، دادا ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ یاد رکھیں ہماری طرف صرف تعلیم کی ذمہ داری نہیں، ساتھ ساتھ میں دینی تربیت کی بھی ذمہ داری ہے۔ دیکھو اگر دینی تربیت ساتھ ساتھ میں نہیں ہوگی تو بچے جب لاشعوری سے شعور کو پہنچیں گے تو وہ آزادی کی طرف چلیں گے۔ جب وہ آزاد فضاؤں میں زندگی گزاریں گے تو ان کی سوچ، ان کے سوچنے کا انداز، ان کی فکریں، ان کی طرز زندگی اغیار کی طرز زندگی پر ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے معصوم بچوں کے تعلیم کی اور ان کو تربیت نہیں کی اور ان کو دینی ماحول فراہم نہیں کیا، ہم اندازہ لگائیں ایک بچہ مکتب میں جب رہتا ہے کتنے وقت کے لیے رہتا ہے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اور دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے آپ مکتب کے نکال لیں تو ہمارا بچہ 20 گھنٹے ہمارے پاس رہ رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں 4 گھنٹے کا اثر ہوگا یا 20 گھنٹے کا اثر ہوگا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں صرف تعلیم پر اکتفا کرنا اور اولاد کی تربیت کے تعلق سے تغافل اور تساہل برتنا اور یہ سمجھنا کہ بچے کو قرآن آ گیا اور ہم ذمہ داری سے بری ہو گئے، کہا نہیں، ذمہ داری سے بری نہیں ہوئے بلکہ مزید ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ تربیت۔ اور تربیت کہاں سے آئے گی؟ فرمایا تربیت ماحول سے آئے گی۔ اور انسان کو 2 ماحول ملتے ہیں، ایک ماحول گھر کے اندر کا اور ایک ماحول گھر کے باہر کا۔ بچہ والدین کے پاس زیادہ رہتا ہے۔ مجھے بتائیں بے تربیت ہاتھوں میں کسی کی تربیت ہو سکتی ہے؟ جن کی خود تربیت نہیں ہوئی کیا ان کی کوئی تربیت ہو سکتی ہے؟ پتہ یہ چلا ہے اگر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان ہاتھوں کو تیار کرنا پڑے گا جن ہاتھوں میں یہ بچے تربیت پائیں۔ دنیا میں کئی ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیں اگر کسی کو ٹیلر بننا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سیدھا دکان کھول دیتے ہیں اور کپڑے سینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو میکینک بننا ہو تو گیریج کھول کر سیدھا گاڑیوں کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے۔ اور کسی کو تیرنا سیکھنا ہو تو ایسے آدمی کے ساتھ تیرنے کے لیے جاتا ہے جس کو خود تیرنا نہیں آتا۔ تو تیرنا سیکھ جائے گا؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا جس طرح تیرنا سیکھنا ہو تو تیراک کی ضرورت پڑتی ہے، اور میکینک بننا ہو تو گیریج ماسٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اور ٹیلر بننا ہو تو ٹیلر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے ہاتھ کے نیچے رہ کر یہ اس فن کو سیکھتا ہے۔ یہ کیا عالمیہ ہے اس امت کا؟ ہماری اولادیں ہماری آغوش میں پلتی ہیں اور والدین اس مقام پر ہیں کہ انہیں خود قرآن صحیح پڑھ کے نہیں آتا ہے، انہیں خود نماز کا پتہ نہیں ہے، ان کے درمیان میں بے دینی کا ماحول ہے۔ تو بتاؤ ہمارے آغوش میں پلنے والی یہ اولادیں کیا تربیت شدہ ہوگی؟ مکاتب میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ بچہ حافظ قرآن اور بڑا ہو کر داڑھی کاٹ سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر ابا بھی داڑھی کاٹے ہوئے ہیں، دادا کو بھی داڑھی نہیں ہے، چاچا کو بھی داڑھی نہیں ہے، بڑے بھائی کو بھی داڑھی نہیں ہے۔ گھر کے 4 لوگوں نے داڑھی نہ رکھ کے بچے کو یہ بتا دیا بیٹا داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں، اگر ضروری ہوتے تو ہم رکھتے۔ ہم نے اپنے عمل سے زبان حال سے بتایا ہے کہ داڑھی ضروری نہیں، اس لیے بچہ مکتب میں حافظ قرآن بننے کے بعد بھی بغیر داڑھی کے زندگی گزار رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بچے کی تعلیم تو ہو گئی لیکن بچے کی تربیت نہیں ہوئی، اور بغیر تربیت والے بچے کبھی بھی اسلام کے نمائندے نہیں بن سکتے۔ اور کیا بعید ہے کہ یہ قرآن جیسی نعمت کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں۔ اس کی پہلی ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ یہ خود اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنی تعلیم کی فکر کرے۔ والدین کا ماحول، اب بچے نے یہاں پر پروگرام پیش کیا ہے،
اور کیا پیش کیا؟ بچے نے یہ پروگرام پیش کیا نشہ کرنا حرام، لیکن جب گھر پر گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ گھر کے کچھ افراد نشے میں مبتلا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کیا جب نشے میں مبتلا بچہ اپنے والدین، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو یا اڑوس پڑوس میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھے گا، مجھے بتاؤ مدرسے کی تعلیم میں صرف اس نے پڑھ کے آیا ہے کہ نشہ حرام ہے، لیکن گھر میں لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ استاد جی کی بات صحیح ہے یا ہمارے ابا حضور جو کر رہے ہیں وہ صحیح۔ یہاں ہم نے پڑھایا کہ سود کا مال حرام ہے اور گھر میں مذاکرے ہو رہے ہیں سود کے لینے دینے پر۔ بتاؤ تعلیم اور تربیت میں کوئی جوڑ نہیں، کوئی مطابقت نہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں پر ہم دینی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں وہیں پر بچوں کی دینی تربیت کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھنا زبان تو ان کے قرآن پڑھے گی لیکن دل میں خیالات اغیار کے آئیں گے۔ زبانوں سے تو سورہ فاتحہ پڑھی جائیں گی لیکن دل میں خیالات یہودیت اور نصرانیت کے آئیں گے۔ ان کی زبانیں تو کوئی هو اللہ احد پڑھیں گی لیکن ان کے دلوں میں کفر اور شرک کا داعیہ پیدا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کا رخ مشرق کی طرف ہے اور تربیت کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ جب تک بچوں کی تعلیم و تربیت جب تک بچوں کی تعلیم اور تربیت کا رخ ایک ساتھ ایک طرف نہیں ہوگا تب تک میرے بھائیوں بچوں کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ یہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن دل کے اندر یہودیت کی طرز زندگی کی محبت آئے گی۔ یہ قرآن تو پڑھیں گے، عیسائیوں کی زندگیاں اچھی لگیں گی، قل هو اللہ احد تو پڑھیں گے لیکن کفر اور شرک کا ماحول انہیں محبوب ہونے لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کے والدین نے، گھر کے اندر رہنے والے افراد نے ان کو دینی ماحول نہیں دیا۔ اسی کو اقبال نے یوں کہا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ہمارے سوچنے کے انداز بدل دیے گئے، ہمارے سمجھنے کے انداز بدل دیے گئے، ہمارے گھروں پر یہودی افکار کا قبضہ ہو چکا، ہمارے دماغوں پر اغیار کی سوچ کا قبضہ ہو چکا۔ وہ جب چاہتے ہیں جس انداز میں چاہتے ہیں میری تمہاری نسل کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ گھر کے بڑے سب سے پہلے اپنے طرز زندگی کو صحیح کریں۔ ابھی حال کیا ہے؟ بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور امت کے اندر 3 طبقے، پہلا طبقہ بچوں کا، دوسرا طبقہ مردوں کا، تیسرا طبقہ عورتوں کا، اور یہ 3 طبقے 3 ویلر آٹو کے 3 پہیوں کی طرح ہیں۔ آٹو کی مجھے یہ بتائیں دائیں والا پہیا ابا ہے، بائیں والا پہیا اماں ہے اور اگلا والا پہیا بچہ ہے۔ مجھے بتائیں انجن سے کون سا پہیا جڑا ہوا ہوتا ہے؟ اگلا پہیا یا پچھلے 2 پہیے؟ پچھلے 2 پہیے۔ جتنی رفتار سے یہ 2 پہیے گھومیں گے اگلا پہیا خود بخود گھومے گا، اور جتنی سست رفتاری سے یہ 2 پہیے گھومیں گے اگلے پہیے کو اتنی سست رفتاری آئے گی۔ پتہ یہ چلا ہے اگر ماں باپ بے دین ہے تو بچے کے اندر دین کے اعتبار سے اسپرٹ پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بچہ والدین کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ مکتب میں صرف 2 گھنٹے بیٹھا ہے، آؤ مجھے بتاؤ جب یہ مکتب میں آتا ہے تو سر پر ٹوپی سجاتا ہے، جب یہ دنیا کے ماحول میں جاتا ہے سب سے پہلے یہ ٹوپی اتارتا ہے، یہ مکتب میں آتا ہے کرتا پاجامہ پہنتا ہے، جب مکتب کے باہر جاتا ہے یہ کوٹ پینٹ پہنتا ہے۔ مجھے بتائیں اگر ہماری تعلیم کے ماحول میں یہ نبی والا لباس پہن کے آ رہے ہیں، یہ صالحین و مقربین کا لباس پہن کے آ رہے ہیں، میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، اور جب یہ دنیا کے ماحول میں جا رہے ہیں تو اغیار کے طرز زندگی کو اپنا رہے ہیں، تو پتہ چلا ہماری تعلیم کرو الگ ہے اور تربیت کرو الگ ہے، اور اس کا نفع کبھی بھی نہیں ہونے والا۔ میرے بھائیوں اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سارا ماحول بچے گھر سے لیتے ہیں،
اور گھر سے کیسے لیتے ہیں کہ گھر میں اماں کو جو چیز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ابا کو جو چیز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بچے اس پر قیامت تک کے لیے لعنت کر دی گئی۔ کیوں؟ پتا چلا اس کے پاس علم تو تھا لیکن اس کے پاس تربیت نہیں تھا، تربیت نہیں تھی، بے ادب تھا، بے تربیت۔ اگر میری آواز پردے کے آڑ میں بیٹھ کر سننے والی ہماری ماں و بہنوں تک جا رہی ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے اگر بچوں کے باپ ہے، دادا ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ یاد رکھیں ہماری طرف صرف تعلیم کی ذمہ داری نہیں، ساتھ ساتھ میں دینی تربیت کی بھی ذمہ داری ہے۔ دیکھو اگر دینی تربیت ساتھ ساتھ میں نہیں ہوگی تو بچے جب لاشعوری سے شعور کو پہنچیں گے تو وہ آزادی کی طرف چلیں گے۔ جب وہ آزاد فضاؤں میں زندگی گزاریں گے تو ان کی سوچ، ان کے سوچنے کا انداز، ان کی فکریں، ان کی طرز زندگی اغیار کی طرز زندگی پر ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے معصوم بچوں کے تعلیم کی اور ان کو تربیت نہیں کی اور ان کو دینی ماحول فراہم نہیں کیا، ہم اندازہ لگائیں ایک بچہ مکتب میں جب رہتا ہے کتنے وقت کے لیے رہتا ہے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اور دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے آپ مکتب کے نکال لیں تو ہمارا بچہ 20 گھنٹے ہمارے پاس رہ رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں 4 گھنٹے کا اثر ہوگا یا 20 گھنٹے کا اثر ہوگا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں صرف تعلیم پر اکتفا کرنا اور اولاد کی تربیت کے تعلق سے تغافل اور تساہل برتنا اور یہ سمجھنا کہ بچے کو قرآن آ گیا اور ہم ذمہ داری سے بری ہو گئے، کہا نہیں، ذمہ داری سے بری نہیں ہوئے بلکہ مزید ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ تربیت۔ اور تربیت کہاں سے آئے گی؟ فرمایا تربیت ماحول سے آئے گی۔ اور انسان کو 2 ماحول ملتے ہیں، ایک ماحول گھر کے اندر کا اور ایک ماحول گھر کے باہر کا۔ بچہ والدین کے پاس زیادہ رہتا ہے۔ مجھے بتائیں بے تربیت ہاتھوں میں کسی کی تربیت ہو سکتی ہے؟ جن کی خود تربیت نہیں ہوئی کیا ان کی کوئی تربیت ہو سکتی ہے؟ پتہ یہ چلا ہے اگر ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان ہاتھوں کو تیار کرنا پڑے گا جن ہاتھوں میں یہ بچے تربیت پائیں۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیں اگر کسی کو ٹیلر بننا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سیدھا دکان کھول دیتے ہیں اور کپڑے سینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو میکینک بننا ہو تو گیریج کھول کر سیدھا گاڑیوں کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے۔ اور کسی کو تیرنا سیکھنا ہو تو ایسے آدمی کے ساتھ تیرنے کے لیے جاتا ہے جس کو خود تیرنا نہیں آتا۔ تو تیرنا سیکھ جائے گا؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا جس طرح تیرنا سیکھنا ہو تو تیراک کی ضرورت پڑتی ہے، اور میکینک بننا ہو تو گیریج ماسٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اور ٹیلر بننا ہو تو ٹیلر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے ہاتھ کے نیچے رہ کر یہ اس فن کو سیکھتا ہے۔ یہ کیا المیہ ہے اس امت کا؟ ہماری اولادیں ہماری آغوش میں پلتی ہیں اور والدین اس مقام پر ہے کہ انہیں خود قرآن صحیح پڑھ کے نہیں آتا ہے، انہیں خود نماز کا پتہ نہیں ہے، ان کے درمیان میں بے دینی کا ماحول ہے۔ تو بتاؤ ہمارے آغوش میں پلنے والی یہ اولادیں کیا تربیت شدہ ہوگی؟ مکاتب میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ بچہ حافظ قرآن اور بڑا ہو کر داڑھی کاٹتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر ابا بھی داڑھی کاٹے ہوئے ہے، دادا کو بھی داڑھی نہیں ہے، چاچا کو بھی داڑھی نہیں ہے، بڑے بھائی کو بھی داڑھی نہیں ہے۔ گھر کے 4 لوگوں نے داڑھی نہ رکھ کے بچے کو یہ بتا دیا بیٹا داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں، اگر ضروری ہوتے تو ہم رکھتے۔ ہم نے اپنے عمل سے زبان حال سے بتایا ہے کہ داڑھی ضروری نہیں، اس لیے بچہ مکتب میں حافظ قرآن بننے کے بعد بھی بغیر داڑھی کے زندگی گزار رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بچے کی تعلیم تو ہو گئی لیکن بچے کی تربیت نہیں ہوئی، اور بغیر تربیت والے بچے کبھی بھی اسلام کے نمائندے نہیں بن سکتے۔ اور کیا بعید ہے کہ یہ قرآن جیسی نعمت کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں۔ اس لیے پہلی ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ یہ خود اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنی تعلیم کی فکر کرے۔
والدین کا ماحول. اب بچے نے یہاں پر پروگرام پیش کیا ہے, اور کیا پیش کیا؟ بچے نے یہ پروگرام پیش کیا نشہ کرنا حرام. لیکن جب گھر پر گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ گھر کے کچھ افراد نشے میں مبتلا ہے. مجھے یہ بتائیں, کیا جب نشے میں مبتلا بچہ اپنے والدین, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو یا اڑوس پڑوس میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھے گا؟ مجھے بتاؤ, مدرسے کی تعلیم میں صرف اس نے پڑھ کے آیا ہے کہ نشہ حرام ہے, لیکن گھر میں لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ استاد جی کی بات صحیح ہے, یہ ہمارے ابا حضور جو کر رہے ہیں وہ صحیح. یہاں ہم نے پڑھایا کہ سود کا مال حرام ہے, اور گھر میں مذاکرے ہو رہے ہیں سود کے لینے دینے پر. بتاؤ, تعلیم اور تربیت میں کوئی جوڑ نہیں, کوئی مطابقت نہیں. میرے بھائیوں, جہاں پر ہم دینی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں وہیں پر بچوں کی دینی تربیت کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یاد رکھنا, زبان تو ان کے قرآن پڑھے گی لیکن دل میں خیالات اغیار کے آئیں گے. زبانوں سے تو سورہ فاتحہ پڑھی جائیں گی لیکن دل میں خیالات یہودیت اور نصرانیت کے آئیں گے. ان کی زبانیں تو قل هو اللہ احد پڑھیں گی لیکن ان کے دلوں میں کفر اور شرک کا داعیہ پیدا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کا رخ مشرق کی طرف ہے اور تربیت کا رخ مغرب کی طرف ہے. جب تک بچوں کی تعلیم و تربیت تعلیم اور تربیت کا رخ ایک ساتھ ایک طرف نہیں ہوگا, تب تک میرے بھائیوں بچوں کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ورنہ یہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن دل کے اندر یہودیت کی طرز زندگی کی محبت آئے گی. یہ قرآن تو پڑھیں گے, عیسائیوں کی زندگیاں اچھی لگیں گی. قل هو اللہ احد تو پڑھیں گے لیکن کفر اور شرک کا ماحول انہیں محبوب ہونے لگے گا. کیوں؟ کیونکہ گھر کے والدین نے, گھر کے اندر رہنے والے افراد نے ان کو دینی ماحول نہیں دیا. اسی کو اقبال نے یوں کہا, قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. ہمارے سوچنے کے انداز بدل دیے گئے, ہمارے سمجھنے کے انداز بدل دیے گئے. ہمارے گھروں پر یہودی افکار کا قبضہ ہو چکا, ہمارے دماغوں پر اغیار کی سوچ کا قبضہ ہو چکا. وہ جب چاہتے ہیں جس انداز میں چاہتے ہیں میری تمہاری نسل کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. میرے بھائیوں ایسا نہیں, اس لیے ضروری ہے کہ گھر کے بڑے سب سے پہلے اپنے طرز زندگی کو صحیح کریں. ابھی حال کیا ہے, بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور امت کے اندر 3 طبقے. پہلا طبقہ بچوں کا, دوسرا طبقہ مردوں کا, تیسرا طبقہ عورتوں کا. اور یہ 3 طبقے 3 ویلر آٹو کے 3 پہیوں کی طرح ہیں. آٹو کی, مجھے یہ بتائیں, دائیں والا پہیا ابا ہے, بائیں والا پہیا اماں ہے اور اگلا والا پہیا بچہ ہے. مجھے بتائیں انجن سے کون سا پہیا جڑا ہوا ہوتا ہے, اگلا پہیا یا پچھلے 2 پہیے؟ پچھلے 2 پہیے. جتنی رفتار سے یہ 2 پہیے گھومیں گے اگلا پہیا خود بخود گھومے گا, اور جتنی سست رفتاری سے یہ 2 پہیے گھومیں گے اگلے پہیے میں اتنی سست رفتاری آئے گی. پتہ یہ چلا ہے اگر ماں باپ بے دین ہے تو بچے کے اندر دین کے اعتبار سے اسپرٹ پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ بچہ والدین کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے. مکتب میں صرف 2 گھنٹے بیٹھا ہے. آؤ مجھے بتاؤ, جب یہ مکتب میں آتا ہے تو سر پر ٹوپی سجاتا ہے, جب یہ دنیا کے ماحول میں جاتا ہے سب سے پہلے یہ ٹوپی اتارتا ہے. جب مکتب میں آتا ہے کرتا پاجامہ پہنتا ہے, جب مکتب کے باہر جاتا ہے یہ کوٹ پینٹ پہنتا ہے. مجھے بتائیں اگر ہماری تعلیم کے ماحول میں یہ نبی والا لباس پہن کے آ رہے ہیں, یہ صالحین و مقربین کا لباس پہن کے آ رہے ہیں, میرے بھائیوں اندازہ لگائیے. اور جب یہ دنیا کے ماحول میں جا رہے ہیں تو اغیار کے طرز زندگی کو اپنا رہے ہیں تو پتہ چلا ہماری تعلیم کرو الگ ہے اور تربیت کرو الگ, اور اس کا نفع کبھی بھی نہیں ہونے والا.
میرے بھائیوں اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سارا ماحول بچے گھر سے لیتے ہیں، اور گھر سے کیسے لیتے ہیں کہ گھر میں اماں اوپر جو چیز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ابا کو جو چیز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بچے اس کو دل و دماغ پر نقش کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے باقیدار بنے، ہمارے بچے بااخلاق بنے، ہمارے بچوں کی تربیت اسلامی تربیت ہو، ہمارے بچوں کی نشو و نما اسلام کی طرز پر کی پرورش ہو، تو سب سے پہلے گھر میں رہنے والے افراد کو اپنی زندگیاں بدلنی ہوگی، اپنی زندگیوں سے بے غیرتی، بے حیائی، بے روی کو چھوڑنا ہوگا، ورنہ یاد رکھنا ہماری آغوش میں پلنے والی اولادیں بے حیائی کے ساتھ باحیا نہیں بن سکتی۔ جن ماؤں کی آغوش اور جن ماؤں کی گودیں بے حیا ہو چکی ہو، اور جن باپ کی آغوش باورہ ہو چکی ہو، اور جن گھروں میں حرام کے لقمے آتے ہو، اور جن پیٹوں میں نشہ جاتا ہو، ان ماحول میں پلنے والی یہ معصوم نسل کبھی بھی انقلابی نسل نہیں بنا کرتی، اور کبھی بھی دین کی داعی نہیں بنا کرتی، اور کبھی بھی شریعت کی محافظ نہیں بنا کرتی۔ اگر تم اور میں یہ چاہتے ہو ہمارے مر جانے کے بعد ہماری یہ اولادیں ہماری قبروں پر آ کر کچھ پڑھ سکے، ہمارے مر جانے کے بعد ہماری یہ اولادیں ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں سوائے 3 راستوں، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 راستوں۔ اب نماز نہیں پڑھ سکتا، اب روزہ نہیں رکھ سکتا، اب ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ قبر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن نبی کہہ رہے ہیں، روایت میں ہے، جب انسان مر جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، مگر 3 راستے مرنے کے بعد بھی کھلے ہوئے رہتے ہیں۔ پہلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، سب کہہ جائے، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، مسجد میں کوئی کام کروا دیا، کسی یتیم کے گھر پر چھت ڈال دی، کسی بیوہ کو سہارا دے دیا، کسی کے گھر کے چلنے کا ذریعہ روزی کا راستہ تلاش کر کے دے دیا، صدقۃ جاریہ۔ نمبر 2 پہ فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کے مرا جس کے ذریعے سے دنیا اور خلق خدا نفع اٹھا رہی ہے، کہ خود عالم بنا، اپنے بچوں کو عالم بنایا، حافظ بنایا، یا کم سے کم خود نہ بنا، بچوں کو نہیں بنایا تو کم سے کم جو بن رہے ہیں ان کی مدد کر دی، یا کسی دارالعلوم میں کتابیں دے دی، یا کسی کو پڑھنے کے لیے دینی رسائل دے دیے، یا پڑھنے کے لیے بچوں کو قرآن کریم ہدیے میں دے دیا، یا مدرسوں میں بننے والے علماء کو تفسیریں دے دی، یا مفتی بننے والوں کو فتاوی کی کتابیں دے دی، یا دین کا جو علم جہاں سے ملتا ہے اس کا راستہ آسان کر دیا۔ فرمایا مر گیا جتنے لوگ اس کے پھیلائے ہوئے علم، چاہے ذات کی شکل میں ہو، تصنیفات کی شکل میں ہو، تعلیفات کی شکل میں ہو، یا کتابوں کی شکل میں ہو، فرمایا قبر میں ثواب آتا رہے۔ اور تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ نیک اولاد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا سے جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی اولاد والدین کے لیے ذریعہ مغفرت ہے، رفع درجات کا سبب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، روایت میں ہے کہ ایک آدمی کا جنت مقام بڑھا دیا گیا، اس آدمی نے یہ پوچھا ہے اللہ کہ میرا مقام کیوں بڑھایا گیا؟ میں نے تو نہ نماز پڑھی، نہ میں نے روزہ رکھا، نہ میں نے کوئی سبحان اللہ کا کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، اس استغفار کی وجہ سے میں نے تیرا جنت مقام بڑھا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ چھوٹے بچے ہمارے مغفرت کا ذریعہ ہے، ہمارے رفع درجات کا ذریعہ ہے، ہمارے یہ آخرت کا سامان ہے۔ میرے بھائیوں، ان کی پرورش کرو۔ اس وقت میں باطل نے جگہ جگہ ہماری نسل کو
ایمان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نسل کے سوچنے اور سمجھنے کی دینی صلاحیت کو